ناظرین، اس قوم کو ہمیشہ سے روشنی کے مسائل رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو آپ دیکھیں کہ 2 دہائیوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ حکمرانوں نے جیسے تیسے کر کے عوام کا یہ مسئلہ حل کیا اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ گزشتہ چند ماہ سے ہم دیکھیں تو آئے روز بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر عوام نے شدید احتجاج کیا اور یوں عوام کے اس احتجاج پر حکومت نے ایک نئی سمری تیار کی۔ اس نئی سمری میں حکومت نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ تمام افسران جن کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی تھی ان کی مفت بجلی کی جو فراہمی تھی اس کو ختم کیا جائے گا، مگر اس کے عوض ان کو قومی خزانے سے ایک معقول رقم ادا کی جائے گی جس سے وہ بجلی کے بل ادا کریں گے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جاوید خان صاحب۔ جاوید خان صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ جاوید خان صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے کہ حکومت نے جن افسران کو فری یونٹس عطا کیے ہوئے تھے ان کو اب معقول رقم دی جائے گی تاکہ وہ ان یونٹس کی قیمت جو ہے وہ خزانے میں واپس جمع کرا سکیں؟ وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب سادہ بن رہے ہیں یا عوام کو سادہ سمجھ رہے ہیں؟ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بیٹھے سنا تھا، لیکن دودھ کی ملائی پہ وابدہ ملازمین کو بیٹھے کئی دفعہ دیکھیں گے۔ آپ شہروں میں دیکھیں وابدہ ملازمین اور ان کے ایون ان کے بہن بھائیوں کے گھروں میں میٹر کھوتا میٹر لگا ہوا ہے، جبکہ ہمارے گھروں میں گھوڑا میٹر ہے۔ جی سامعین، ان کے گھروں میں کھوتا میٹر اور ہمارے گھروں میں گھوڑا میٹر لگا ہوا ہے۔ اس کا مقصد جاوید صاحب کے کہنے کا یہ ہے کہ 2 طرح کے میٹر ہیں۔ ایک میٹر وہ ہیں جو بہت زیادہ سپیڈ سے چلتے ہیں اور وہ یونٹس کو زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے میٹر ہیں جو کہ بجلی ملازمین نے اپنے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، جو کہ 2 یونٹس کے بجائے 1 یونٹ جو ہے وہ بجلی کے خرچ کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حکومت کرے تو آخر کرے کیا؟ حکومت بالکل ملک کے حالات دیکھ کے تمام یونٹ فری یونٹ اور پیسے بند کیے جائیں، کیونکہ عام غریب آدمی جو ہے نا وہ بل ادا کر رہا ہے۔ اب حکومت نے کہا کہ ہم پیسے دیں گے، جو 7-8 گریڈ یا 10ویں گریڈ کا بندہ ہوگا وہ 17 سے 21 گریڈ کے بندے کے گھر کا میٹر کیسے چیک کرے گا؟ جی سامعین، ایک جونیئر جو اہلکار ہوگا وہ اپنے سینئر کے گھر کا میٹر کیسے چیک کرے گا اور اس کو بجلی کا بل کیسے صحیح طرح سے ملے گا اور وہ کیسے پوری رقم بجلی کے بل میں ادا کرے گا؟ یوں لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک دفعہ پھر بوجھ قومی خزانے اور وہاں سے پھر عوام کے کاندھوں پر منتقل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جہاں پر قومی خزانے کی بات کی جاتی ہے تو گزشتہ چند ماہ سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، قومی خزانہ خالی ہے اور ملک کو چلانے کے لیے اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک نئی خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنے جو جتنے بھی جیل خانہ جات کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو نئی کرولا کاریں جو ہیں وہ عطا کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ جاوید خان صاحب بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ پیسے کہاں سے آگے؟ یہ وہی آگے نا کہ اندھا بانے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں 165 سالہ تاریخ میں کبھی ان کو گاڑیاں نہیں دی گئیں جو اب دی گئی ہیں، جبکہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اب آپ راولپنڈی میٹرو دیکھ لیں، اس کا ٹریک خراب ہے، لفٹیں خراب پڑی ہیں، لیکن جو ہے نا جو خزانہ کے پیسے ہیں وہ اشرافیہ کو ہی مل رہے ہیں۔ عوام کا صرف نام استعمال کی جا رہا ہے، عوام بہت پریشان ہے۔ اگر یہی پیسے اب 6 روڈ کا ٹرمینل بھی خراب پڑا ہے، اب وہاں پہ سائلین کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، ان کا وہ اسٹاف ختم ہوا ہے، لیکن عوام کے لیے صرف نام لیا جاتا ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ جی سامعین، جاوید خان صاحب کا کہنا ہے کہ عوام کا صرف نام لیا جاتا ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، اندھا بانٹتا ہے ریوڑیاں اور مڑ مڑ اپنوں میں۔ قومی خزانے سے جتنے بھی فوائد ہوتے ہیں وہ صرف یا تو سرکاری افسران اور سرکاری اہلکار کو ملتے ہیں یا پھر سیاسی رہنما اس کے مزے لوٹتے نظر آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔